السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آج آپ کو تفسیر ابن کثیر کی تفسیر اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی میں الحم شریف کے ساتھ میں شروع کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر بہت عمدہ کتاب لکھی ہے انشاءاللہ تعالی، جو ترجمے کے ساتھ بیان اور فہرست کے ساتھ بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے۔ اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین، سارے جہانوں کا نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہے روز جزا کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدینا الصراط المستقیم، دی کا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا راستہ چلا دے جو تیرے قرب خاص بندے تھے، جو تیرے نیک بندے تھے، جن پہ تیرا کرم، جن پہ تیرا فضل نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ کے، سورہ الحم شریف یعنی کہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، اور ان کے معنی اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے قرآن مجید کے آغاز میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے شروع میں اسے لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یعنی کہ نمازوں کے شروع میں قرات کی ابتدا اسی سے کی جاتی ہے، جبکہ قرآن شریف میں یعنی کہ نماز پڑھا جاتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے سے پہلا جو سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے وہ الحم شریف سے ہوتی ہے۔ جمہور کے نزدیک اسے ام الکتاب کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جو لوگ ام الکتاب یعنی کہ موسوم کیا جاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ صحیح حدیث میں ہے، یعنی کہ حدیث بھی صحیح ہے، جسے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام الکتاب وسب المشانی، یعنی کہ سورہ فاتحہ ام القرآن اور ام الکتاب اور وسیع مشانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیاتیں ہیں۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے، یہ جو سورہ ہے اسے قرآن عظیم، قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام الحمد بھی ہے۔ اسے صلاۃ یعنی کہ نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کو جو ہے صلاۃ یعنی کہ نماز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اسے نماز بھی کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بینی عبد النسبی والعبد مسالہ فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہم تعالی حمیدنی عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے۔ میں نے نماز کو اپنے بندوں کے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا نصف یعنی کہ تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا اس نے سوال کیا وہ سب کچھ میرے بندے کے لیے اس میں عطا فرما دیا گیا ہے۔
चुनाचे बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे मेरी तारीफ बयान की है, ए मेरे बंदे ने, इस मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की है। इस हदीस में फातह का सलात और नमाज के नाम से इसलिए मौसूम किया गया है कि उसे नमाज में पढ़ना शर्त है, यानी कि नमाज में पढ़ना शर्त यानी कि जरूरी है। उससे रुकब दम भी कहा जाता है। इसलिए हजरत अबू सईद खिज़र रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हदीस सही है कि जब एक आदमी ने बिच्छू के डसे हुए सस को सूरह फातिहा के साथ दम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाया बमा यदरिबिका अन्नहा रकबा, क्या तुम्हें मालूम है कि सूरत दम है, यानी कि इसे किसी भी जहरीले यानी मौजी जानवर के काटने पे भी दम कर सकते हैं। और एक हदीस से हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कतादा और अबू आलिया के वकोल ये सूरत मक्की है, यानी कि सूरह मक्की मौजू में नाजिल हुई है, क्योंकि इरशाद वाली ताला है वलक़द अतईना का सबअन मिनल मशानी व कुरानिल अज़ीम। अल हज्र 87-15, और बेशक हमने आपको 7 आयतें सूरह फातिहा जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हमने 7 आयतें तुम पे नाजिल फरमा दिए जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, और अजमत वाला कुरान अता फरमा दिया, हमने आपको वो अजमत वाला कुरान शरीफ अता फरमा दिया। और सूरह हज्र जिसकी ये आयत है तो वो सूरत मक्की है, वल्लाहु अलम, यानी कि वो जो सूरह हज्र है वो भी मक्की है। और आपने फरमाया आयात की तादाद बिला इख्तलाफ सूरह फातिहा 7 आयत पर मुश्तमिल है, बिना इख्तलाफ, बिना कोई भी इख्तलाफ नहीं है इसके अंदर। और सूरह फातिहा में बता दें कि 7 आयतें ही जो हैं उस पर ये सूरह जो है उस पर 7 आयतों पर मुश्तमिल है, यानी सूरह 7 आयतों पर मुश्तमिल करके खत्म हो जाती है, यानी कि इसमें सूरह में 7 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी पहली और मुस्तकिल आयत है, जैसे कि जमहूर कराए को कोफा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला ताबईन की एक जमात और हलफ में से बहुत से उलमा का ये कौल है, बहुत से उलमा का ये कौल है, और यही राय मातवर है। आप फरमाते हैं इसकी तहसील अपने मुकाम पर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो है इन्नल्लाह इंशाअल्लाह ताला कलमात हरूफ की तादाद मुफस्सिरीन के वकौल सूरह फातिहा 25 कलमात और 113 हरूफ पर मुश्तमिल है। उम्मुल किताब की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही की है। तमामुल तफसीर के आगाज में लिखा है इस सूरत को उम्मुल किताब के नाम से इसलिए मौसूम किया जाता है कुरान मजीद में किताबत उससे किताब की यानी कि शुरू की जाती है। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और जब कुरान शरीफ में जब आगाज करते हो, जब इसे शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो है अलहम्द शरीफ आती है और इसी से इसकी इब्तदा, इसी से ही शुरुआत होती है। और नमाज में क़राअत का आगाज भी उसी से किया जाता है, जब नमाज पढ़ते हैं तो इसका आगाज भी इसी सूरह से किया जाता है। उसकी वजह तस्मिया ये भी बयान की गई है कुरान मजीद के तमाम मज़ामीन में और मतालिब का खुलासा इस सूरत में बयान कर दिया गया है। बहुत से मज़ामीन और बहुत से मुतालिब ऐसे हैं जो बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इस सूरत में बयान कर दिए गए हैं। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिसके तहत कई ज़ैली चीजें और तबाह में हों, इन तमाम चीजों का अहाता करने वाले को अरब उम्मुल ताबीर कहते हैं। बस वो झूली जो दिमाग के इर्द गिर्द होती है उससे उम्मुल रास कहते हैं। इस तरह लश्कर वो का झंडा जिसके नीचे सब लोग जमा होते हैं उसे भी उम्मुल कहा जाता है। मक्के मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहा जाता है, इसलिए उसे तमाम शहरों के मुकाबले में तकद्दम हासिल है।
تقدم حاصل ہے اور دیگر تمام بستیوں کو اس نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے. دیگر جو بستی ہے اسے اپنے یعنی مکہ معظم اپنے تمام میں اپنے دامن میں سمیٹ لیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیان کی گئی ہے کہ زمین کو مقام سے آگے پھیلا دیا گیا ہے، زمین کو اسے وسیع کر دیا گیا ہے اور آگے پھیلا بھی دیا گیا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان فرمائی ہے، بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ حیا ام القرآن وحی السماء المشانی وحی القرآن العظیم. یہ ام القرآن اور وشی مشانی بار بار پڑھی جانے والی آیت، یعنی کہ بار بار پڑھے جانے والی سورت، بار بار پڑھے جانے والی آیت ہے والی 7 آیت ہے اور قرآن عظیم ہے. اس میں جو ہے قرآن شریف کا جز، قرآن شریف کا مین جز اس میں عطا فرمایا گیا. ابن جریر تبری نے روایت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت وغیرہ کی حدیث بیان کی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حی ام القرآن و حی فاتحہ الکتاب و حی المشو مشانی. یہ ام القرآن اور فاتحہ الکتاب اور یہی سمیم مشانی ہے. اور آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا مگر میں نے جواب نہ دیا، فرمایا اور میں نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے میں مصروف رہا. نماز سے فراغت کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ما منعک ان تاتینی قال قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی قالا علم یفل اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم. مجھے میرے پاس آنے سے کس بات نے روکا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میرے پاس آنے سے کس نے روکا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نہیں آ سکا. فرمایا کہ کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کر لو اور مانو جب تک بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، جب بھی تمہیں بلائیں، اللہ تعالیٰ بلائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کیوں نہ بلائیں، جب یہ بلائیں تو تم نماز ہی کیوں نہ پڑھو تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جانا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا لا علم کا اعظم سور من القرآن قبل ان تخرج من المسجد. یقیناً تم مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، یعنی کہ یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. کہتے ہیں کہ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چنانچہ جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. فرمایا نعم الحمدللہ رب العالمین حی السمیع المشانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ. ہاں یہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور یہی وسیع و مشانی و قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اسی طرح اس حدیث کو امام بخاری، امام ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اس حدیث کو. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو اچھی سورہ ہے الحمد شریف ہے اور قرآن شریف کا اس میں جز ہے اور اس میں بہت سے ایسی مسائل، بہت سی حکمتیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں قرآن شریف کی لا کر، جو کہ انسان شاید اسے اگر سمجھ لے اور پڑھ لے اور سمجھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے کسی اور مسائل کی ضرورت نہ پڑے گی. لیکن اور یہ بہت سی مسندوں میں، نسائی میں، ترمذی میں، بخاری میں
ابو داود میں، ابن ماجہ نے بھی ان حدیثوں کو بخوبی روایت کیا ہے اور انجام دیا ہے۔ اسی طرح کی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات اور صورتیں بعض سے افضل ہیں، کچھ بعض سے افضل ہیں، کچھ برابر ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، جن کے مراتب الگ الگ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کتاب کی فضائل قرآن میں ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ایک سفر میں تھے کہ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے ایسا کوئی انسان؟ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا اور اس کے بارے میں ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ ایسا یہ انسان ہے جو یہ دم کر سکتا ہے۔ وہ دم جانتا ہے، مگر اس نے دم کیا اور سردار صحت، یعنی کہ وہ جو سردار تھا صحت یاب ہی ہوگا۔ جو لڑکی آئی تھی بلانے کے لیے آپ کو کہ ہمارے کسی نے بچھو کاٹ لیا، آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو دم کرنے والا ہو، تو ایک وہ آپ کے چلے، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آدمی چلا جائے گا اور یہ دم بھی کرتا۔ تو جب وہ گئے انہوں نے اس کے سردار کو دم کیا تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دے دی جائیں۔ جس نے دم کیا اس نے حکم دیا ہمیں 30 بکریاں دے دی جائیں۔ اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کہ تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یعنی قافلے والوں نے کہا کہ آپ دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں، میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ ام الکتاب یعنی کہ سورہ الحمد شریف۔ ہم نے کہا کہ اب کوئی بات نہ کرو حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایسا ہے کہ جب ہم تو پہلے کوئی بات ایسی نہ کریں جب تک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاتے ہیں یا اس کے بارے میں پوچھیں۔ بس وہ جب